لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات حاضرین گرامی قدر اور فرش عزا پر ہر بیٹھنے والا حسینی جو سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا تقریباً اختتامی منازل تک آ رہا ہے پہلے عشرے کے اللہ کہ جو دین کو کامل کرنے کا اعلان کر رہا ہے کہ دین کامل ہوا. یہی بات اللہ کے رسول سے ایک سائل نے اس وقت معلوم کیا، سوال کیا کہ جب اللہ کا رسول ایک جنگ کے لیے آمادہ تھے اور تیار ہو چکے تھے تاکہ جنگ کے لیے نکلیں، ایک شخص سامنے آ گیا اور اس نے کہا اخبرنی عن الدین کلہ، اے اللہ کے رسول پورا دین سمجھائیے، پورا دین بتائیے. اگر ساری دنیا سرکار کے اس جملے پر عمل کر لے تو تمام اختلافات دور ہو جائیں گے جو حضور کا جملہ ہے. کنڈیشن سمجھیے، پوزیشن سمجھیے کہ اللہ کا رسول جنگ کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ بعد میں پورا دین سمجھاؤں گا، پورا دین، تو لوگ کہیں گے یہ مسلمانوں کے کیسے رسول ہیں جو دین نہ بتا سکے جس دین کے لیے آئے. اگر دین بتاتے ہیں تو کیا دین بہت چھوٹا سا ہے؟ اس کے اندر عبادات ہیں، معاملات ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، امامت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، وغیرہ وغیرہ. اب پورا دین سمجھانے بیٹھ جائیں تو کتنا ٹائم نکل جائے، کتنا وقت نکل جائے.
سلام کیجئے اللہ کے اس رسول کو کہ جو ہمارا رسول ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان اس جملے پر رسول کے عمل کر لے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں. آج جو مسلمان دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں دنیا ہمارے پیچھے آئے گی. کنڈیشن کیا ہے کہ رسول اسلام سوار ہو گئے ہیں جنگ کے لیے. کہا شخص آیا کہ رسول اخبرنی عن الدین کلہ، پورا دین بتائیے، پورا دین کیا؟ رسول نے آواز دی الاطاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق. پورا دین الاطاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق، اللہ کی اطاعت کرو، مخلوق سے شفقت کرو، یہی پورا دین ہے. جو فرما رہا ہے آپ اللہ کا رسول. ایک عیسائی عالم نے ہمارے جد العلام حسین اللہ مقامہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص سو رہا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے، اگر دین میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی مشکل آ گئی تو کس سے پوچھیں گے؟ توجہ کیجیے گا. بھئی ایک شخص سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، اگر دین میں کوئی مسئلہ آ گیا، مشکل آ گئی تو کس سے پوچھیں گے؟ جد اللہ نے فرمایا کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے معلوم کیا جائے گا. توجہ کیجیے گا بھائی، جو بیٹھا ہے اس سے معلوم کیا جائے گا. عیسائی عالم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اسلام کو شکست ہوئی، عیسائیت کو فتح ہوئی. کہا کیسے؟ کہا جو سو رہا ہے وہ آپ کا رسول ہے. کیا کہہ رہا ہوں یار، توجہ کیجیے گا. اس لیے کہ آپ کا رسول اس دنیا سے چلا گیا. جو سو رہا ہے وہ آپ کا رسول ہے، جو جاگ رہا ہے وہ ہمارے عیسیٰ ہیں. اگر دین میں مسئلہ آ گیا تو ظاہر ہے عیسیٰ سے پوچھیں گے. انہوں نے کہا پوری بات تو سن لے. بیٹھنے والا بیٹھا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا. مسافر نے پوچھا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا تو بھی بیٹھ جا، میں بھی اسی انتظار میں ہوں. سونے والا اٹھے. یہ ہے میرا رسول، یہ ہے ہمارا رسول جو اللہ کی طرف سے آیا. اور کتنا امین ہے، کتنا صادق ہے، کتنا سچا ہے، کتنا امانت دار ہے. ذرا دیکھیں کہ جب قرآن کی آیت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، اللہ کا رسول معاذ اللہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کلام میرا ہے. کیا سنا ہے بھائی، کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، کہا یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے گفتگو کی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. توجہ، اے ایمان والو نماز کو پڑھو. لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. توجہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا آتوا الزکاۃ. اے ایمان لانے والو زکات دو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان لانے والو روزہ رکھو. تو اتنا تو معلوم ہوا کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، زکات بھی دے گا، روزہ بھی رکھے گا. لفظ اللہ کے، عجیب و غریب بات کر رہا ہوں، لفظ اللہ کے، لہجہ کس کا؟ کس سے بات کر رہا ہے رسول؟ آپ سے کر رہا ہے نا. کیا کہا کہ ایمان لانے والوں نماز پڑھو، ایمان لانے والوں زکات دو، ایمان لانے والوں روزہ رکھو. تو لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. بس جب تک آپ سے بات ہوتی رہی تو محمد کے لہجے میں اللہ نے بات کی. اب یہ بتا دو کہ جب اللہ محمد سے بات کرے تو کس کے لہجے میں بات؟
ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ یہ کتنا پیارا رسول ہے، میرا رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں، جو کہتا ہے وہ میری زبان ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، کیا کہا کہ جو کہا وہ میں نے کہا، کچھ کہتا ہی نہیں بغیر وحی کے۔ اور پھر آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، میں بیدار کر رہا ہوں جہاں تک آواز آ رہی ہے، عجیب رخ کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ پورا قرآن اٹھا کر پڑھ جائیے، پورا قرآن۔ اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں کہا کہ آدم تمہاری آنکھیں میری آنکھیں، نوح تمہاری زبان میری زبان، ابراہیم تمہارے پاؤں میرے پاؤں، کسی نبی کے لیے نہیں کہا، صرف اپنے حبیب کے لیے کہا یا میرے حبیب تمہاری زبان میری زبان، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ۔ کیا کہہ رہا ہو، کیا کہہ رہا ہو، توجہ کیجیے گا بھئی۔ عجیب کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے پورے اعضائے بدن میں سے صرف دو چیزوں کو کہا کہ تیری زبان میری زبان، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ یا اللہ یہ تو نے کیا کہا، یہ راز کیا ہے کہ نبی کی زبان کو اپنی زبان، نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کا؟ اگر یہ راز معلوم کرنا ہے تو غدیر میں آ جاتا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہا کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پر گواہ بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پر گواہ بن کر آئے گا، اور اسی قیامت کے دن ہمارا نبی ان نبیوں پر گواہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پر گواہ، اور اسی قیامت کے دن ہمارا نبی ان نبیوں پر گواہ۔ توجہ رکھیے گا، بات کو سطح مومی سے میں نے بلند کیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں، وہدن قرآن ہدایت، ورحمتن قرآن رحمت، وبشرا قرآن خوشخبری، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہا قرآن نے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن خوشخبری۔ تو جس کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی بھی کم از کم 4 صفتیں ہونی چاہیے۔ اگر اس قرآن کی 4 صفتیں ہیں، پہلی صفت قرآن کی کیا ہے؟ ہر چیز کا بیان قرآن میں، پہلی صفت قرآن کی۔ دوسری صفت قرآن ہدایت ہے، تیسری صفت قرآن رحمت ہے، چوتھی صفت قرآن کی کہ قرآن خوشخبری ہے۔ تو جس کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی
از کم 4 صفتیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ ہمارے رسول کی وہ 4 صفتیں ہیں یا نہیں جو قرآن کی ہیں۔ پہلی صفت، ہر چیز کا بیان قرآن میں، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن خوشخبری۔ تو رسول کے لیے آواز دی۔ اگر قرآن کے لیے کہا کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، تو رسول کے لیے آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ میں نے کہا کوئی عام بات نہیں کر رہا بھائی، ہر چیز کا علم ہم نے محمد تمہیں دے دیا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم میرے محمد میں۔ پہلی صفت میں برابر ہو گئے قرآن اور محمد۔ اب دوسری صفت قرآن کی، وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے۔ رسول کے لیے آواز دی لا تہدی الی صراط مستقیم۔ میرے حبیب تم ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف۔ 2 صفتوں میں برابر ہو گئے قرآن اور محمد۔ ہر چیز کا علم قرآن میں، ہر چیز کا علم میرے محمد میں، قرآن ہدایت، رسول ہدایت کرنے والے۔ تیسری صفت قرآن کی وَرَحْمَتً، قرآن رحمت ہے۔ کیا کہنا تو میرے رسول کے لیے کیا آواز دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تین صفتوں میں برابر ہو گئے قرآن اور محمد۔ چوتھی صفت قرآن کی وہ بشرا، قرآن خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ تو رسول کے لیے کیا آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ میرے حبیب تم خوشخبری سنانے والے ہو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر علم الہی لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنے، پیغل میں ڈھلے تو رسول۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ یا اللہ ایک بات کا جواب اور دے دے، تو نے قرآن کو کب نازل کیا؟ آواز آئے گی قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس کے ذریعے نازل کیا تھا؟ پھر قرآن پڑھو، نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے اس قرآن کو محمد کے دل پر اتارا، محمد کے دل پر اتارا۔ یا اللہ ایک سوال کا جواب اور دے دے کہ تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے؟ آواز آئے گی سورہ حشر پڑھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے، میرے قرآن کی قوت یہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دوں تو پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر آئے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اگر قرآن صامت کے نزول سے پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے تو اگر قرآن نازل کے نزول سے سارے غیر مسلم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے رسول میں عیب نکالے مگر نکال نہ سکے۔ کیسے عیب نکلے؟ جس کا سینہ لوامیس الہی کا گنجینہ ہو اس میں اوہام فاسدہ کیسے؟ جس کا دماغ علوم الہی کا گنجینہ ہو اس میں افکار کاسدہ کیسے؟ جس کے ہاتھوں کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم کا دستانہ ہو اس کے دست درازی کیسے؟ جس کے کردار پر مَثَلَ صاحبکم وما غوا کے پہرے ہوں اس سے لرزش پا کیسے؟ جس کے کانوں کے لیے فاوہا الی عبدہ ما اوہا کا گوشوارہ ہو اس سے غلط سماعت کیسے؟ اور صورت ایسی
باخدا اگر آدم دیکھے تو دم بخود ہو جائے اور مجھے سجود سمجھ میں آ جائے. یا رسول اللہ اگر نوح آپ کی ناخدائی کو دیکھے تو کشتی کا لنگر توڑ دے. خضر کے لب دیکھے تو آب حیات کی طرف رخ نہ کرے. عیسیٰ دیکھے تو بساط لپیٹ کر رکھ دے. بس یاد رکھیے آواز قدرت آئی میرے نبی کے کردار کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو دیکھ سن. قرآن کا انداز لے لے, علی کا کردار لے لے, حسن کا اخلاق لے لے, حسین کا صبر و استقلال لے لے, سجاد کی عبادت لے لے, باقری کا علم لے لے, صادق کی صداقت لے لے, رفا کی شان تفصیل لے لے, تقی کا تقوی لے لے, نبی کی پاکیزہ زندگی لے لے, عسکری کا جلال لے لے, مہدی کا انداز ہدایت. اور ایک خلقت ظاہری. خلقت باطنی پر بات نہیں کرا, خلقت ظاہری. اللہ نے رسول کو کیسے خلق کیا, توجہ. فجعل راسه من البرکت وعینیہ من الحیا وأذنہ من العبرت ووجہہ من الرضا ولسانہ من الذکر وشفتہ من التسبیح وکفہ من السخاء وشعرہ من نبات الجنہ وریقہ من اصل الجنہ فلما اکملہ بہذہ الصفت ارسلہ الی ہذہ الامۃ. فجعل رأسہ من البرکت, اللہ نے جب برکت کو جمع کیا تو رسول کا سر بنا. وعینیہ من الحیا, حیا کو مجسم کیا تو رسول کی آنکھیں بنی. وأذنہ من العبرت, عبرت کو پہ کر عطا کیا تو رسول کے کان بنے. ووجہہ من الرضا, اپنی رضا کو مجسم کیا تو رسول کا چہرہ بنا. وکفہ من السخاء, حقیقت سخا کو جمع کیا تو رسول کے ہاتھ بنے. وشفتہ من التسبیح, تسبیح کو پہ کر عطا کیا تو رسول کے ہونٹ بنے. وشعرہ من نبات الجنہ, نباتات جنت کا رس نچوڑا تو رسول کی زلفیں بنی. وریقہ من اصل جنہ, جنت کے شہد کا جوہر نکالا تو رسول کا لعاب دہن بنا. اتنی فضیلتوں کے بعد ہم نے امت کی ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا. اور پھر اسی قرآن میں اللہ نے آواز دی کہ اپنے رسول کی انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے تعریف کی ہے. آیت واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی. آیت الم نشرح لک صدرک میں اللہ نے رسول کے سینے کی تعریف کی. آیت الذی انقض ظہرک میں اللہ نے رسول کے پشت کی تعریف کی. آیت قد نری تقلب وجہک میں اللہ نے رسول کے چہرے کی تعریف کی. آیت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی. آیت فإنما يسرناه بلسانك میں اللہ نے رسول کے زبان کی تعریف کی. آیت فأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد میں اللہ نے رسول کے پورے وجود کی تعریف کی. آیت نون والقلم میں اللہ نے رسول کے دماغ کی تعریف کی.
خلقت کائنات ہے، وہ آواز دے رہا ہے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ یہاں سے سمجھیے کہ رسول نے کتنی فضیلتوں کا مالک رسول کیا کہا؟ جب رسول خندق میں گئے تو کیا ارشاد فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابل سرکار حضور علی کل ایمان ہے، صحیح ہے، مگر کل کفر کیا کہنے؟ کل کفر کہاں؟ فارمولہ دے رہا ہوں، اصول دے رہا ہوں، دیکھ لینا جو بھی علی کے مقابل پر آئے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ایک دفعہ نہیں فرمایا رسول نے، پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ آواز دی برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ۔ پھر پوچھا سرکار کون جا رہا ہے؟ آواز دی برز الدین کلہ الی الشرک کلہ۔ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابل، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابل، کل کا کل دین۔ تو کل ایمان علی، کل اسلام علی، کل دین علی۔ اب اگر کوئی علی علی کرتا ہے تو وہ کل ایمان کا ماننے والا بھی ہے، کل اسلام کا بھی ہے، کل دین کا بھی ہے۔ حبیب السیر، روضہ مصطفیٰ، ابن خلقان، تاریخ طبری، احمد بن حنبل، ان تمام بزرگوں کے حوالے سے لکھ رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، تمام بزرگوں کے حوالے سے، کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ اللہ کا رسول مختصر سی فوج لے کر چلے، سامنے مشرکین کی فوج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سرکار نکلے اور قریب ہونا چاہتے تھے، سورج ڈوبنے لگا، رسول نے آواز دی من یستسقی لنا من الماء، تم میں سے کوئی ہے جو مشرکین کے عقب پیچھے جو کنواں ہے وہاں سے پانی لے کر آئے؟ میرے سرکار کا بیان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے۔ کیا کہا؟ ہے کوئی؟ پانی ختم ہو رہا ہے کوئی؟ اس لیے کہ مسلمان ساتھ ساتھ ہیں، پانی نہیں ہے تو بچیں گے کیسے؟ کہا ہے کوئی تم میں جو مشرکین کے عقب، میرے حوالے دیے حبیب السیر، روضہ مصطفیٰ، ابن خلقان، تاریخ طبری، احمد بن حنبل، سب نے لکھا کہ رسول نے آواز دی کوئی تم میں ہے جو مشرکین کے عقب پیچھے جو کنواں ہے وہاں سے پانی لے کر آئے؟ انا یا رسول اللہ۔ وہی اٹھا جو ہر جگہ اٹھتا تھا، یا رسول اللہ میں لے کر آؤں گا، یہ ہے رسول کا شہدائی علی، سرکار میں لے کر آؤں گا۔ علی نے مشکیزے کو لیا، تاریخ نچوڑ کر آپ کی ہتھیلی پر رکھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ حضور۔ مشکیزے کو لیا، دوش پر مشکیزے کو رکھا، مشرکین کے حصار کو توڑا اور کنویں کے قریب پہنچے۔ تاریخ میں 2 مرتبہ مشرکین کے حصار کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، یا تو نبی نے توڑا یا علی نے توڑا۔ ابھی تاریخ میں آپ دیکھیے گا کہاں توڑا۔ پہنچے کنویں کے قریب، سب نے لکھا جیسے ہی علی کنویں میں اترنا چاہتے ہیں، ایک تیز آندھی چلی، آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ کہا کون؟
کے لیے آئے ہو؟ کہ اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ، گئے جبرائیل اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر، پہلی اور آخری جنگ ہے، اللہ نے مدد بھیجی ہے فرشتوں کی۔ پھر ایک تیز آندھی چلی اور آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین، توجہ۔ پوچھا کون؟ کہا سرکار آپ کا خادم میکائیل۔ کیا سن رہے ہیں؟ کہاں کے لیے آئے ہو؟ کہا سرکار اجازت ہے، اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ۔ پھر ایک تیز آندھی اور پھر ایک مرتبہ سلام۔ کہا کون؟ کہا آپ کا خادم اسرائیل۔ کہاں کے لیے آئے ہو؟ اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ۔ اب میں پوچھوں، ایک سوال معلوم کروں کہ یہ فرشتے جو آسمان سے رسول کی مدد کے لیے آ رہے تھے، کیا ان کا علی کے پاس سے گزرنا ضروری تھا؟ کیا بائی روڈ آ رہے تھے؟ کیا ایک ہی راستہ تھا؟ 2 منٹ، کیا ایک ہی راستہ تھا؟ کیوں آ رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اگر آ رہے تھے تو سیدھے میرے سرکار کے پاس آتے، یہ علی کے پاس جا کر اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ مزاج شناس رسالت ہے کہ اگر نبی تک جانا ہے تو دروازہ یہ ہے۔ مومنین متوجہ ہوں، یہاں پہ جو حضرات باہر زیارت میں شرکت کے لیے علم وغیرہ یا کوئی چیزیں لے کے آئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آج کی شب ہم ان تمام تبرکات کو اپنے جلوس میں شامل نہیں کر سکیں گے۔ مہربانی کر کے باہر علم کے پاس ان کو چڑھا دیجئے، اور منتظمین جو جلوس لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہی صرف آئے گا۔ آپ حضرات ہماری ان ہدایات پر عمل کیجئے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بھائی یہ رسول کے پاس آئے ہیں، سرکار کے پاس سیدھے آئے نہیں، علی کے پاس سرکار اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہے کہ دروازہ یہ ہے۔ جب شام ہو گئی، تمام مورخین نے لکھا کہ تمام مسلمانوں نے کہا یا علی تمہارے پانی نے ہمیں بچا لیا۔ تمام مورخین نے لکھا کہ یا علی تمہارے پانی نے ہمیں بچا لیا، جو تم پانی لے کر آئے۔ کسے بچایا؟ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، اسلام، رسول، مسلمان۔ اسلام، رسول، مسلمان۔ سب نے لکھا کہ علی شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، رسول کو بچا لیا۔ خندق میں جب عمر کا سر لے کر آئے تو سب نے لکھا کہ علی کی ضربت نے اسلام کو بچا لیا۔ بدر میں پانی لے کر آئے تو مسلمان کو بچایا۔ اس لیے علی صرف ہماری عقیدت کا نام نہیں ہے، صرف اول امامت کا نام نہیں ہے، بلکہ خالص عبادت کی شریعت کو علی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پانی جو آپ پیتے ہیں یہ عقیدت کی بنا پہ ہے یا ضرورت کی بنا پہ؟ ضرورت ہے نا۔ آکسیجن جو آپ سانس لیتے ہیں یہ عقیدت ہے یا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نا۔ آکسیجن سانس کے لیے ضروری ہے، پانی جان کے لیے ضروری ہے، ذکر علی ایمان کے لیے۔ کوئی گل نفع دی لوڑ دا ہر بندہ، گل دین دی لوڑ دا کوئی
تے گل ودی ودی ود جاندی گل ود نو روکدا کوئی کوئی تے گل افتخار دی گل نو گل سمجھی گل افتخار دی گل نو گل سمجھی گل گل علی نو سب ماندے پر علی ولی اللہ پڑھدا کوئی کوئی علی حق نعرہ پانی نہ ہو آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے ذکر علی نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے رسول نے بتایا ہے جو رسول نے فرمایا ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں جو رسول نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو لیا رسول نے کہا انہیں مانو ہم نے مانا سرکار دین لے کر آئے تھے میں آخری منزلوں تک آ رہا ہوں اتنا بڑا رسول جس کے لیے حدیث قدسی میں پھر ارشاد ہوا لولا کا لما خلقت الافلاق میرے نبی اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو افلاق کو خلقت وجود نصیب نہ ہوتا چاہے وہ انبیاء کی صفحے ہوں یا ملائکہ کے گروہ ہوں یا حور و غلمان کی بزم ہو یا جنت و کوثر کی لطافتیں ہوں یا زمین و آسمان کا فرش ہو سب کچھ میرے محمد کی وجہ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سورج سے پوچھیں کیوں چمک رہا ہے آواز دے گا من المحمد محمد کی وجہ چاند سے پوچھیں کیوں روشنی دے رہا ہے آواز دے گا من المحمد محمد کی وجہ سے آسمان سے پوچھیں کیوں شامیانہ لگائے ہوئے ہیں آواز دے گا من المحمد محمد کی وجہ سے جنت سے پوچھیں کیوں ہے آواز دے گی من المحمد محمد کی وجہ سے پوری کائنات نے آواز دی میرا وجود من المحمد محمد کی وجہ سے رسول نے آواز دی انا من الحسین جب اس دنیا میں تشریف لائے پھر اس نے آواز دی کہ مجھے بھی لے کر چلنا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے ایک جملہ کہا تھا صدیوں پہلے من مثلی مجھ جیسا کون قدرت نے بالوں پر سلب کر لیے چھین لیے کہ اس عرش کی بلندیوں پر ان بزرگوں کے سامنے کہتا ہے عالین کے سامنے کہتا ہے من مثلی مجھ جیسا کون لیکن جب 3 شعبان سن 4 ہجری جبرائیل امین مبارک بادی کے لیے چلے تو فطرس نے کہا مجھے بھی لے کر چلو جبرائیل نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ اگر میں تمہیں لے کر گیا تو اللہ ناراض ہوگا اس لیے کہ اللہ تو وسیلہ پسند ہی نہیں کرتا لے کر آئے رسول نے آواز دی اسے گہوارہ حسین سے مت کر دو گہوارہ حسین سے مت کر دو دلیل سن لیجئے حسین گہوارے میں چند گھنٹوں کے بہت سے بہت 3 دن کے جس کا گہوارہ فطرس کا علاج کر رہا ہے اگر اس کا خون خاک زمین کربلا میں مل جائے تو وہ خاک شفا بن جائے فطرس کو بالوں پر ملے لے کر چلا عرش پر پہنچا فرشتوں نے پوچھا فطرس یہ بالوں پر کہاں سے لے کر آئے آواز دی من مثلی اور فطرس یک جا تھے وہ جھولے پر میں روزے پر
کل میں اور فطرس یکجا تھے، وہ جھولے پر میں روزے پر، وہ پر لینے کو آیا تھا میں پرسہ دینے کو پہنچا، پھر فطرس خالی کب پلٹا، ابرار بھی خالی کب آیا، وہ پر لے کر شاداب ہوا میں کوثر سے سیرو رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لے کر کیوں آ گئے، فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کیا، کیوں نہ ہو، بات کہاں سے کہاں آ گئی، کہاں جانی تھی۔ علی محمد کی تمنا کا نام ہے، عباس علی کی تمنا کا نام ہے۔ علی پیدا ہوئے کعبے میں، عباس پیدا ہوئے خانہ مولود کعبہ۔ گفتگو ہے شہزادے کی حیات پر، جو ملک وفا کا بے تاج بادشاہ ہے، کیا کہنا اس کی وفا کا۔ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے علی جس کی تمنا کریں اس کا نام عباس ہے۔ مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے منبر پر دو علم نصب ہے عباس کے ہاتھوں کی طرح۔ صاحبان عصمت کو سب سے زیادہ ذکر جس کا پسند ہے وہ عباس ہے۔ بارگاہ الہی میں دعاؤں کی قبولیت کا سبب عباس ہے۔ وقت ہی رہا ورنہ عرض کرتا، عرب میں جتنے قبیلے تھے وہ 40 ہیں۔ بنی ہاشم کے بعد ام البنین کا واحد قبیلہ ہے جس کے شجرے میں 9 نسلوں تک ماؤں کے نام محفوظ ہیں۔ ام البنین کی ماں کا نام سمامہ بنت سہیل، ان کی ماں کا نام طبشہ بنت عروہ، ان کی ماں کا نام ام خشیب، ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت جعفر، ان کی ماں کا نام آمنہ بنت وہب، ان کی ماں کا نام طبشہ بنت عروہ، ان کی ماں کا نام بنت ذو الناصرین۔ یہ شجرے میں 9 نسلوں کے ماؤں کا نام کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکیزہ شجرہ ہے۔ مصطفیٰ خاندان کا مصطفیٰ بیٹا ہے، چنے ہوئے خاندان کا چنا ہوا بیٹا ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، نفسیاتی بات کر رہا ہوں، ایک ہے شجاعت اور ایک ہے سخاوت۔ یہ دونوں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کہیں جمع ہو جائیں تو اس کا نام علی ہے۔ اسی طرح سے شجاعت اور صبر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شجاع ہے تو صبر کرنا بہت مشکل ہے اس کے اندر، اگر صابر ہے تو شجاع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں شجاعت اور صبر ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کا نام ابو الفضل عباس۔ کیوں روتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ رسول روئے۔ یہ خانوادہ اجڑ گیا، ایک دن میں بھرا گھر اجڑ گیا، بی بی فاطمہ روئی، یوں روتے ہیں۔ رسول اسلام نے شہزادی سے پوچھا، بیٹی جب محشر بپا ہوگا تو تو اپنے رونے والوں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئے گی؟ شہزادی کو کہنا چاہیے تھا، بابا آپ جیسا شافع موجود ہے، حسن کا نام لیتی، علی کا نام لیتی، نہیں، ایک جملہ کہا، شفاعنا للشفاعت یدان مخدوعتان لولدی العباس۔ بابا میں امت کی شفاعت کے لیے عباس کے شانے لے کر آؤں۔ عباس کا ماتم ہے بھائی،
मांग लो जो दुआ मांगनी है। ये वक्त आपका इबादत में बसर हो रहा है। फातिमा ज़हरा दुख्तर रसूल आई है रुमाल लेकर आंसू ले जाने के लिए। मौला कायनात मस्जिद में तशरीफ फरमा है। जनाब अब्बास का कमसिनी का आलम है। इमाम हुसैन भी तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। इससे पहले कि कंबर जाते, कंबर से पहले अबुल फजल अब्बास दौड़ते हुए गए और पानी का ज़र्फ अपने सर पर लेकर आए। इतने कमसिन थे कि जब पानी लेकर आ रहे थे तो पानी छलक कर अब्बास के पूरे जिस्म पर आ गया। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। आवाज आज इसका बदन पानी से तर हुआ है। एक दिन वो होगा कि करबला के मैदान में इसका पूरा बदन खून से तर होगा। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि असरे आशूर के पहले तक हर बीबी ने कभी अली अकबर को पुकारा, कभी ओनो मोहम्मद पुकारे गए, कभी कासिम पुकारे गए, लेकिन असरे आशूर के बाद फिर किसी बीबी की जबान पर किसी का नाम नहीं आया। तमाचे लगे, अब्बास, ताजियाने लगे, अब्बास, चादरें छिनी, अब्बास, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब को बड़ी ठारस थी, बड़ी ज़ैनब को इत्मीनान था अब्बास के ऊपर। मौलाए कायनात जनाब ज़ैनब पे कभी बाजू चूमते थे, कभी सर का बोसा लेते। एक दिन जनाब ज़ैनब ने पूछा, बाबा आप मेरे बाजू चूमते हैं, मेरे सर का बोसा लेते, बाबा क्यों? कहा बेटी एक दिन इन बाजुओं में रसन बांधी जाए, एक दिन इस सर से चादर छीनी जाएगी। आने तो मुझे मसाइब किस मंजिल तक लेकर आना है। एक दिन बाकी है हुसैन का, न मालूम आइंदा साल कौन जिंदा रहे। ए नबी के वारिस हुसैन, ए रसूल के वारिस हुसैन, हमारा सलाम। आज 8 मुहर्रम गुजर गई। करबला में एक मौला का चाहने वाला था। उसका दस्तूर यह था कि हर साल 8 मुहर्रम को वो नज़र दिलाया करता था। एक साल जब 8 मुहर्रम आई तो मौला अब्बास की जरिए मुबारक के करीब गया और जरी को पकड़ा। आवाज दी, मौला आपको सकीना का वास्ता, अगर आप तशरीफ नहीं लाएंगे तो मेरे घर नजर नहीं होगी। आकर अपने दरवाजे पर बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, सूरज गुरूब होने लगा। लोगों ने कहा भाई नजर दे ले। उसने कहा मौला अब्बास को सकीना का वास्ता देकर आया। जब तक मौला अब्बास ना आएंगे मैं नजर नहीं दिला सकता। बस एक मर्तबा जब सूरज डूबने लगा तो क्या देखा कि एक शख्स आ रहा है अपने दोस्त पर रिदा डाले हुए। मांग लो अब्बास से। अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाई थे। कहा क्या बात है? का नजर का चल सूरज डूबने लगा, मैं चलकर नजर देता हूँ। अब ये तैयार हुआ, घर के अंदर आया। एक मर्तबा जब नजर हो चुकी तो उसने कहा भाई तेरी नजर हो गई। कहा तूने कैसे नजर दी है? हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि जब नजर दी जाती है तो हाथों को उठाया जाता। मसाइब 2-3 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, मसाइब ज्यादा पढ़ूंगा, 2-3 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। जब नजर होती है तो हाथों को उठाया जाता है। तूने तो हाथ ही उठाए, बुलंद नहीं किए। अरे आने वाले ने कहा जिसके बाजू
زمین پر آیا ہے اس کے ہاتھ موجود تھے. ذرا دل پر ہاتھ رکھیے, دل پر ہاتھ رکھیے. جو شہید بھی گھوڑے سے زمین کی طرف آتا تھا وہ اپنے ہاتھ زمین پر پھینک دیا کرتا تھا, لیکن ہائے جب آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو شان قلم ہو چکے تھے. میرا دل کہتا ہے جنت سے فاطمہ آئی ہوگی, میرے لال, میری سکینہ کا صدقہ. جب شان قلم ہو گئے حسین نے علم کو لیا, خیمے کی طرف چلے. عزیزو میری منزل آگے ہے. ایک مرتبہ زینب نے سب سے پہلے اپنی چادر کو اتارا, علم کے سائے میں رکھ دیا. آواز دی بیویوں عباس کا کیا ماتم کرتی ہو, زینب کی چادر کا ماتم کر لو. آپ کو معلوم ہے کہ ہر شہید کا سر جب قلم ہوا ہے تو لوگ کے نیزہ پر بلند ہوا, لیکن ہائے عباس کا سر. کوشش کرنا کہ میں جملہ کھل کر نہ کہہ سکوں. عباس کا سر ارے گھوڑے کی گردن میں. جب گھوڑا چلتا تھا ارے کیسے بلند ہوتا. زینب ننگے سر تھی, زینب کو کیسے ننگے سر عباس دیکھ سکتے تھے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے سینہ اقدس پر شمر ملون آیا ہے, ایک مرتبہ امام حسین کے لبوں میں جنبش ہوئی. شمر نے غور سے سنا تو کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں کی پتلیاں نہر فرات کی طرف ہے, زبان پر ہے عباس. علامہ رشید قاری مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جب زندان سے رہائی کا وقت آیا ہے, زینب نے کہا بیٹا میں اپنے شہداء کے سر مانگنا چاہتی ہوں. عزیزوں سر آنا شروع ہوئے. حبیب کا سر آیا, بیویوں نے بڑھ کر لے لیا. زینب نے آواز دی حبیب تمہارا بہت شکریہ.